بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ساکی چشم ساکی کے ساتھ حاضر ناظرین۔ آج 12 اکتوبر 2021 کا دن ہے اور میں اس وقت فاضل شاہ میں موجود ہوں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت گیٹ سجایا ہوئی ہے آستانہ عالیہ دربار حضرت پیر فاضل شاہ کا، اور اس میں جو ہے پیر سید محمد انور شاہ دامت و برکاتہم العالیہ جو سجادہ نشین ہیں حضرت پیر فاضل شاہ کے، ان کا جا کے انٹرویو کرنے جا رہا ہوں۔ اور انٹرنس گیٹ ہے جس کو خوبصورت جو ہے مقدس تحریروں سے سجایا ہوا ہے، اور اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں سامنے جو ہے آیت الکرسی اور مختلف جو عربی میں عبارات، مقدس عبارات لکھی ہوئی ہیں، اور آستانہ عالیہ کو خوبصورت طریقے سے پیر صاحب نے سجایا ہوا ہے۔ اور پیر صاحب ایک جو روحانی پیشوا بھی ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، چونکہ آپ سیاست کو خیر بات کہہ کے اس طرف آئیں، چونکہ آپ کا جو سلسلہ نساب حضرت امام نقی سے جا کر ملتا ہے 40-41 پشتوں میں، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں کافی اولیاء کرام ہیں، اور انہی میں سے آپ ان کے چشم و چراغ ہیں اور سجادہ نشین بھی ہیں حضرت پیر فاضل شاہ کے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں پیر صاحب اپنے مریدین کے ساتھ موجود ہیں، اور مریدین کے اصرار پر میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں، اور مجھے بھی چاہیے تھا کہ میں ان کا انٹرویو کروں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ جو آستانہ عالیہ، اس میں مختلف عبارات بھی لکھی ہیں، مقدس دعائیہ کلمات بھی ہیں، اللہ کریم کے نام بھی ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ اس نام مبارک بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے مختلف جو پینافلکس ہیں وہ بھی اویزاں کیے ہوئے ہیں۔ تو پیر صاحب کا ایک حلقہ احباب ہے، مختلف اضلاع میں اور مریدین رہتے ہیں، تو ان کا آج انٹرویو کریں گے، اس میں ساری باتیں ہم پوچھیں گے، جس میں فاضل شاہ کی تاریخ کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی جو معاملات ہیں زندگی کے وہ بھی، اور کچھ جو معاشرتی سوال بھی کریں گے جو ہم آج کل ایتھیکل ڈکلائن کا شکار ہیں، فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ہمیں ایک قوم ہونا چاہیے تھا، اور کس طرح سے آستانہ عالیہ سے جو ان کا پیغام جاتا ہے پوری دنیا میں، کیا آستانہ عالیہ صرف چندہ بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا اصلاح یا مبلغ یا تبلیغ کا کام کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں انٹرویو کر رہا ہوں، اور یقیناً آپ مکمل انٹرویو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ساکی چشم ساکی کے ساتھ حاضر ناظرین، جیسا کہ میں پہلے انٹرنس گیٹ کا آپ کو تعارف کروا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ بلڈنگ جو آستانہ عالیہ دربار فاضل شاہ، اس کا بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ جس طرح سے آیات کریمہ لکھی ہوئی ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور باقی جو چیزیں جو اس وقت میرے عقب میں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اور اب میں پیر صاحب کے پہلو میں آ چکا ہوں، اور آپ انٹرویو کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پیر سید محمد انور شاہ دامت و برکاتہم العالیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ روحانی شخصیت ہیں، آپ کا ایک تاریخی ایک سیاسی پس منظر بھی رہا ہے، جو کہ آپ سیاست کو آپ وہ خیر بات کر چکے ہیں، اور آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں، آپ کا حلقہ مریدین بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ ساری باتیں ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احسانات ہیں جی۔ اچھا، سب سے پہلے تو سر آپ یہ بتائیں کہ آپ زندگی کی کتنی بہاریں دیکھ چکے ہیں؟ 50 کے قریب پہنچ چکے ہیں جی، اللہ کے فضل اور کرم سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم تو دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ جو بھی عمر عطا فرمائے، اپنی فرما برداری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے مزین عطا فرمائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو سر آپ یہ بتائیں کہ فاضل شاہ، اس وقت ہم آپ کے آستانہ عالیہ میں موجود ہیں، اور کافی آیات کریمہ اور عربی عبارات لکھی ہوئی ہیں جس میں دعائیں بھی ہیں اور پینافلکس بھی اویزاں ہیں۔ تو یہ ایک تو آپ نے آستانہ اور دربار، آستانہ عالیہ اور دربار عالیہ میں تھوڑا فرق بتانا ہے، اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ تمام جو آستانہ عالیہ ہیں وہ اس طرح سے انہوں نے سجائے ہوتے ہیں پیران نے، یا یہ آپ کا ایک مخصوص آپ کا طریقہ کار ہے جو بہت خوبصورت ہمیں لگا؟ قبلہ ساکی صاحب، اللہ آپ کو عزت، ایمان، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی۔ آستانے، خانقاہیں اور درباریں یہ دین کی اشاعت کا ہی ایک حصہ اور طریقہ ہیں۔ تو جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق موجود ہوگا تو وہاں پہ اللہ کی پاک لارائب کتاب سے بلا کیسے دوری ممکن ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جہاں پہ آستانے ہوں گے، جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا صبح شام ذکر ہوگا، وہاں پہ اللہ کے قرآن کی عبارات دل میں بھی ہوں گی، سامنے بھی ہوں گی، دیواروں پہ بھی مزین ہوں گی، ہر طرف اللہ کا فرمان نظر آئے گا آپ کو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور دربار عالیہ اور آستانہ عالیہ میں کیا فرق ہے؟ دربار عالیہ
جہاں پہ اللہ کے اولیاء کرام اپنی ابدی نیند میں محو ہوتے ہیں، آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور آستانے وہ متصل جگہ یا فاصلوں پہ موجود وہ مخصوص جگہ ہے جہاں پہ مریدین کی اصلاح کی کوششیں، تربیت اور بہت سارے دینی معاملات جیسے تبلیغ ہو گئی یا علم ہو گیا، قرآن کریم اور اس سے متعلق باقی سارے موضوعات پہ گفتگو ہو گئی، ان کو پڑھانا ہو گیا، یہ ساری چیزیں آستانوں کے کھاتے میں آ جاتی ہیں۔ اچھا سر، آپ فاضل شاہ کے دربار پیر سید فاضل شاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، آگے چل کر میں آپ کو ان کی ہسٹری بھی پوچھوں گا، تاریخ بھی بتاؤں گا وہ کہاں سے تشریف لائے۔ اچھا، یہاں پہ ضمن میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ آپ کا سیاست پر گہرا اثر تھا، جس کو آپ باقاعدہ طور پر اب خیر باد کہہ چکے ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یا پھر آپ کا جو سلسلہ روحانیت ہے، چونکہ آپ اولیاء کرام کے سلسلہ کے چشم و چراغ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا ایک جھکاؤ جو مذہبی ہے، آپ کا گھرانہ ہے، اس وجہ سے، اور سیاست کو اس لیے خیر باد کہا کہ سیاست اب وہ عبادت کے طور پر رہی نہیں، اب سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے چھوڑ کر آپ باقاعدہ طور پر اس روحانیت والے سلسلے پہ پہنچے؟ قبلہ ساکی صاحب، آپ اس علاقہ کے رہائشی ہیں اور ایک معزز شخصیت ہیں یہاں کی، اور علم کی خدمت میں مصروف ہیں، بہت کچھ آپ جانتے ہیں، اس پہ آپ نے گفتگو بھی کر لی کہ سیاست کی اب خد و خال کیا باقی رہے، اس پہ گفتگو کرنا میرا خیال ہے وقت ضیاع ہوگا۔ جب تک میرے حصے میں یہ خدمت اس طرح سے تھی کہ لوگوں کی خدمت سیاست کے حوالے سے کی جائے، تو جب میں نے ہوش سنبھالا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ آستانہ عالیہ پہ حاضری ہوئی، تو یہ خدمت اپنے حساب سے کوشش کی کہ بہتر طریقے سے ادا ہو۔ اب حالات روز بروز بدلتے جا رہے ہیں، قدریں بدل گئی، سوچیں بدل گئیں، خیالات بدل گئے، تو اس حوالے سے سیاست میں اب وہ خوبصورتی رہی بھی نہیں۔ پھر میرے مرشد کریم حضرت قبلہ پیر راجن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خواب کے عالم میں زیارت کروا کے حکم دیا کہ بیٹا، ہمارا جو اصل کام ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، وہ آپ پہ واجب الادا ہے، اس نوکری پہ ہیں۔ تو ان کے حکم پہ، جس کی تصدیق سجادہ نشین دربار عالیہ کنل شریف اور سجادہ نشین دربار عالیہ جمرانی شریف بہاولپور، ان کے سجادگان نے بھی اس وقت فرمائی، اور اس وقت سے یہ ذمہ داری، یہ نوکری پوری کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو سر، اب آپ یہ بتائیں کہ دربار فاضل شاہ، چونکہ یہاں پہ ایک مذہبی روحانیت بھی ہے، دربار سے بھی، آستانہ عالیہ سے بھی، تو پیر فاضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے تشریف لائے اور کتنا عرصہ انہیں بیت گیا؟ ہمارا سلسلہ نسب امام نقی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، ان کے توسط سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں۔ آپ سادات پہ بہت برا وقت گزرا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جتنے مظالم سادات پہ کی گئے، جتنے ظلم خاندان رسول پہ ڈھائے گئے، تاریخ انسانیت میں کبھی ایسے مظالم نہیں ہوئے۔ تو اس وقت اسلام کی تبلیغ کی خاطر اور اپنی بقا کے لیے سادات نے مختلف علاقوں میں ہجرت فرمائی۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی عرب سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بخارا پہنچے، بخارا سے پھر اچ شریف تشریف لائے، اچ شریف سے ہمارے جد امجد حضرت سید شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگوں نے حکم دیا کہ آپ مجمع البحرین پہ جا کے تبلیغ اسلام فرمائیں۔ آپ وہاں سے چلے، کم از کم ایک روایات کے مطابق 370-75 سال گزر چکے ہیں اس بات کو۔ آپ تشریف لائے، ملتان پہنچے، ملتان کے ساتھ ایک جگہ ہے نواب پور، وہاں پہ آپ کے ساتھ، آپ کی ہمراہی میں آپ کے چھوٹے جو نابالغ ایک بھائی بھی شامل تھے، ان کی وفات ہو گئی، وہاں پہ ان کو دفن کیا، 3 دن وہیں پہ رہے۔ اس کے بعد آپ سفر کرتے ہوئے 2 دریا راوی اور چناب عین اسی آستانے کے بالکل ساتھ میں مل رہے تھے۔ یہاں پہ ایک پرانا پیپل کا درخت تھا، آپ نے پہلے اس کی ایک جڑ سے یہاں پہ ایک اور پودا اور ایک درخت موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، آپ نے پہلے اس کو غالباً دیکھا بھی ہے اور اس کی شوٹنگ بھی کی ہوگی یقیناً۔ تو اس کے بارے میں تھا کہ وہ کم از کم 1200-1300 سال عمر رکھتا ہے۔ وہ درخت میں نے خود بھی دیکھا ہے، چند سال پہلے وہ یہاں پہ شہید ہو گیا۔ تو اس کے نیچے آپ نے آ کے اپنا جھونپڑا لگا دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ تو پھر یہاں پہ آپ کے فیض سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ
ایک روایت ہے کہ 27 بستیاں 27 علاقے 27 علاقے کے لوگ آپ کے ہاتھوں پہ مشرف بہ اسلام ہوئے، اور پھر یہ فیض نسل در نسل چلتا رہا۔ کوئی آبادی نہیں تھی، آبادی تھی تو سرائے سدو میں تھی، آبادی تھی تو سردار پور کا ایک قلعہ تھا، قلعہ کے اندر آبادی تھی، وہاں پہ مل ایک قوم تھی، ان کی حکومت تھی، وہ یہاں پہ رہتے تھے۔ اور آپ کا فیض پھر اتنا پھیلا کہ ارد گرد کی تقریباً جتنی اقوام موجود ہیں سب کے آباء و اجداد جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھے آپ کے ہاتھ پہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اچھا سر، آپ کا جو شجرہ نسب ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، اس کا جو کتنی پشتوں کے جا کر امام تقی علیہ السلام سے آپ ملتا ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی بتا دیں کہ پیر سید فاضل شاہ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر، ایگزیکٹ سال آپ کو پتہ ہو، اور اس کے بعد ان کے جو شجرہ نسب سے آگے کتنے ولی پیدا ہوئے تاحال؟ مختصراً اس سوال تو بہت لمبا ہے آپ کا، کیونکہ آپ ایک علمی اور قابل شخصیت ہے، میں تو فقیر سا بندہ ہوں تو میں نے تو مختصر جواب دینا ہے جی۔ حضرت شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سرکار عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا دور ایک ہی دور ہے۔ 1101 ہجری میں حضرت عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ حضرت شاہ فاضل پڑھائیں گے۔ 1101 ہجری میں آپ یہیں پہ تشریف فرما تھے۔ جو روایات میرے پاس ہیں، جو تحقیق میں نے کی ہے، دربار عالیہ کو یہاں پہ سجے، یہاں پہ قائم ہوئے 372 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے 372 سال پہلے اتوار والے دن ربیع الاول شریف کے پہلے اتوار کو یہاں پہ محفل میلاد منعقد کی اپنے آنے کے بعد، اور یہ اس میں عرس کی محفل شامل تھی۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کا، حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرکار کا، چشتیہ اور قادریہ سلسلے کے جملہ اولیاء کرام کا یہاں پہ عرس کی تقریب منعقد فرمائی، جس میں اس وقت سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی، اور وہ 372 سال سے اسی تاریخ کو، جتنے بزرگ اس کے بعد میں وفات پائی سب کی تاریخیں اسی میں ضم ہوتی رہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ یہ 372واں عرس اور میلاد شریف کی محفل یہاں پہ اس کے انتظامات کی سعادت مجھے نصیب ہوئی، آپ بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے، کم و بیش 372 سال گزر چکے ہیں، اور اس دوران کافی سارے بزرگان اور اللہ کے ولی یہاں پہ تشریف لائے، ان کے فیض سے دنیا مستفید ہوئی۔ آپ نے سوال فرمایا کہ حضرت امام نقی علیہ السلام کی کیونکہ ہم اولاد ہیں، ان کے ساتھ کتنے واسطوں سے ہم ملتے ہیں۔ وقت کیونکہ مختصر ہے، آپ کے پاس بھی کم ہوگا، فقیر کے پاس بھی ڈھیر ساری مصروفیات ہیں، میں مختصراً وہ شجرہ جو آپ کو میں نے پیش بھی کرنا ہے، آپ دیکھ بھی چکے ہیں، اس کا تھوڑا سا احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سید شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے کافی سارے واسطوں کے بعد جا کے حضرت امام نقی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ کہ حضور پاک تک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 40 پشتیں جا کے ملتی ہیں۔ تو حضرت شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہاں پہ آپ تشریف لائے، ان کے بعد کا جو شجرہ ہے، یہاں پہ جو اولیاء موجود رہے، ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ 5 بھائی تھے جی، جن میں سے ایک بھائی حضرت سید موسیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اولاد دربار کنل شریف میں موجود ہے، اور وہاں پہ بہت بڑا آستانہ اور بہت بڑا دربار ہے۔ حضرت سید عیسیٰ شاہ صاحب ان کے بھائی تھے، ان کی اولاد جمرانی شریف بہاولپور میں، ان کا بہت بڑا دربار اور آستانہ ہے، اور بہت بڑا عالی القدر دربار ملتان کے نوا میں دربار اکبر شاہ موجود ہے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت سید شاہ فاضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فاضل شاہ میں تشریف لانے والے پہلے سید تھے، اور یہاں پہ آپ کی محبتیں اور آپ کے علم اور آپ کے تقوے اور آپ کی کوششوں سے پورا علاقہ مشرف بہ اسلام ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بیٹے تھے حضرت سید نوبہار شاہ صاحب، جو ان کے بعد سجادہ نشین ہوئے، ان کے بعد حضرت سید سرور شاہ صاحب سجادہ نشین ہوئے، جن کے بھائی حضرت سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت سید مقصود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بیٹے حضرت سید معصوم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے اولاد نرینہ نہیں تھی، بہت بڑے کامل ولی ہو گزرے۔ حضرت سید سرور شاہ صاحب یہاں پہ سجادہ نشین ہوئے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے، ان کے بعد
حضرت سید راجن بخش شاہ صاحب بہت بڑی علمی بہت بڑی مشہور شخصیت، آپ 7 زبانوں پہ عبور رکھتے تھے، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے حکمت کے بادشاہ تھے، اور عربی زبان پہ ان کو ملکہ حاصل تھا جی۔ ان کے حضرت سید راجن بخش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے پوتے سجادہ نشین ہوئے حضرت سید بہاؤالدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، راجن شاہ صاحب بڑے راجن شاہ صاحب جی، راجن شاہ صاحب اول۔ ان کے بعد حضرت سید بہاؤالدین شاہ صاحب یہاں پہ سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت سید بہاؤالدین شاہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے حضرت سید راجن شاہ صاحب میرے مرشد کریم اور چچا یہاں پہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے بعد حضرت سید محمد افضل شاہ صاحب میرے بڑے بھائی سجادہ نشین ہوئے، اور ان کے بعد بندہ ناچیز اس نوکری کے لیے حاضر ہے۔ حضرت سید راجن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں مجھے 1.5 سال کی عمر میں گود لے لیا، اور میری تعلیم و تربیت، اس پہ مجھے ناز ہے، اس بات میں فخر کرتا ہوں کہ میں ایک اللہ کے کامل ولی کی گود میں کھیلا ہوں۔ مجھے جو تھوڑا یا زیادہ علم ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں، انہی کا فیض ہے۔ سب سے پہلے میرے اللہ کا کرم ہے، ان کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نظر کرم ہے، اور پھر میرے مرشد کی نگاہ ہے۔ جو کچھ آج میں ہوں، جس جگہ پہ ہوں، میں اس قابل بھی شاید نہیں ہوں، یا کبھی ہو بھی نہیں پاتا اگر یہ سارے محرکات شامل نہ ہوں۔ اچھا شاہ صاحب، تصور یہاں پہ تاثر یہ ہے، تاثر کیا بلکہ لوگ ہمارے باوجداد بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ پیر راجن شاہ صاحب جب یکم رمضان المبارک ہوتا تھا، کہیں سفر میں ہوتے تھے مریدین میں، تو وہ فوری طور پہ واپس آ جاتے تھے جب کہا جاتا تھا کہ اب رمضان شریف کا جان نظر آنے والا ہے، تو اس کے بعد وہ ایک مراقبے میں، ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ذکر و اذکار کرتے تھے، کمرے میں خود کو مقید کر لیتے تھے اور اس میں بیٹھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، اور کسی کے سامنے آتے نہیں تھے، کسی کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، متھے نہیں لیندے، اس طرح کا۔ تو آپ کیا کہیں گے اس سوال سے؟ حضور والا تھوڑا سا اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ ہمارے سلسلے میں نا جی، اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے وہ انسانیت سے کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شروع سے لے کے اب تک اسی شعار کو اپنانا بھی ضروری ہے اور اپنایا بھی جاتا ہے، کیونکہ آستانے، درگاہیں، خانقاہیں، یہ محبت اور محبت ہی ہیں، محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ شیوا رہا ہے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، پیسے والے، وہ دین سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنی محبت نہیں رکھتے، عشق نہیں رکھتے، صرف محبت رکھتے ہیں، عشق کرتے ہیں غربا اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ باقی وہ بھی سارے عاشق ہیں، یہ نہیں کہتا میں ان پہ کوئی قدغن نہیں لگا رہا کہ بڑے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، لیکن جتنا عشق غریب رکھتا ہے نا جی، کمزور رکھتا ہے، اتنا آپ عرب کی تاریخ اٹھا لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے امراء تھے اور کتنے غربا تھے، اسی میں وضاحت ہو جائے گی۔ تو دین سے محبت، خانقاہ سے محبت غربا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ نسب رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ انسانیت کی فلاح کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ، کیونکہ سارے لوگ اخراجات اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، تو بزرگوں سے یہ سلسلہ ہے کہ مختلف دنوں میں مختلف علاقوں میں آپ تشریف لے جاتے، وہاں پہ لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے، ان کی تربیت کرتے، انہیں دین سکھانے کے لیے کوشاں رہتے، ان کے دلوں میں عشق رسول معجزن کرنے کے لیے پہنچتے۔ میرے مرشد کریم حضرت پیر راجن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی وتیرہ رہا۔ آپ پورا مہینہ سفر میں رہتے، جس میں صرف چاند کا پہلا اتوار یہیں پہ تشریف فرما ہوتے، بدھ ملتان میں ہوتا، اور باقی مختلف علاقوں میں آپ تشریف فرما ہوتے۔ رمضان شریف، آپ نے سوال جو کیا، جب رمضان شریف کا بابرکت نورانی مہینہ تشریف لاتا تو سرکار شام کو تشریف لے کے آ جاتے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو پرانا آستانہ تھا، جو صدیوں پرانا تھا، اس میں 2 کمرے تھے جو سینکڑوں سال پہلے تھے، اس وقت بنے تھے جب اینٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اینٹ کا تصور بہت کم تھا، لوگ سرائکی میں اسے سال کہتے تھے، چھپر بنے ہوتے تھے سالوں، اس میں رہائش پذیر ہوتے تھے۔ یہاں پہ وہ 2 کمرے بنے، احمد پور کے آگے سے کہیں سے اینٹیں اونٹوں پہ اٹھا کے کچی اینٹیں آئیں، وہ بنے۔ جب وہ یہاں پہ شہید کیا گیا مجھے دلی دکھ ہوا، لیکن ضرورت تھی، تو اس کے اوپر آپ، اس سابقہ آستانے کے اوپر آپ ایک چھوٹا سا حجرہ بناتے، اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے عبادت فرمائی، اور جتنے میں نے بزرگ عرض کیے ہیں سب نے وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کی۔ تو حضرت قبلہ پیر راجن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد کریم، وہیں پہ پورا مہینہ متکف رہتے، صرف نماز تراویح اور جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتی، باقی سارا وقت وہ دنیا سے کٹ کے اللہ سے لو لگا کے رہتے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ یہ بتائیں، سجادہ نشین ہیں دربار پیر سید فاضل شاہ کے،
کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے دربار ان کی جو قبور تھیں وہ اس فلڈ یعنی افیکٹڈ ایریا میں تھی، ریور بیڈ میں تھیں، اور پھر ان کو کوئی 8-10 دہائیاں پہلے ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسری جگہ پہ شفٹ کیا گیا دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے. یہ میرے پردادا کے والد حضرت سید بڑے راجن بخشا صاحب کا دور تھا. ایک بہت بڑا فلڈ آیا اس وقت. یہ قبرستان جو اب موجود ہے جہاں پہ دربار شریف ہے یہاں پہ نہیں تھا، یہ فلڈ ایریا میں تھا، دریا کے علاقے میں تھا. تو وہاں پہ قبرستان تھا. بہت بڑا فلڈ آیا. ایک روایت ہے کہ 10-15 دن مسلسل بہتا رہا، پانی نہیں اترا. 7 دن باقی سارا قبرستان شہید ہو گیا. 7 دن کے بعد صرف 7 قبریں ایسی تھیں جن پہ پانی جن میں داخل نہیں ہوا. تو حضرت سید راجن بخشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا کے دادا، ان کو ان کے بزرگوں نے خواب میں زیارت کروائی کہ اب ہمیں یہاں سے شفٹ کر دیا جائے آگے. تو آپ کشتیوں پہ گئے، وہ جگہ کھود کے وہاں سے تابوت جو لکڑی کے تھے، جب سینکڑوں سال پہلے کے تھے، جب نکالے گئے تو ایک ذرہ بھی خراش نہیں تھی ان پہ، مکمل اصلی حالت میں تھے. وہ وہاں سے نکال کے اب موجودہ سرور شاہ قبرستان جہاں پہ دربار عالیہ موجود ہے وہاں پہ دفن کر دیے گئے. تو وہ 7 مزارات ایک جگہ پہ اکٹھی بنائی گئیں، جن میں حضرت شاہ فاضل کی مزار بھی ہے، حضرت سید نوبہار شاہ صاحب کی ہے، بڑے غلام محی الدین شاہ صاحب کی ہے، حضرت سید سرور شاہ صاحب، اور بھی بزرگ ہیں جن میں 7 مزار ہیں. حضرت معصوم علی شاہ صاحب کی علیحدہ ہے، وہ بعد میں وفات پائی انہوں نے، وہ وہاں پہ دفن ہی نہیں ہوئے، وہ یہیں پہ بڑے حافظ معصوم علی شاہ صاحب وہ وہاں پہ دفن ہیں. اچھا سر، اب بہت ایک پرسیپشن پبلک میں پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ استانہ عالیہ میں جو پیر ہوتے ہیں، پیر نصیر الدین شاہ صاحب اس حوالے سے بتاتے تھے کہ ہم نذرانے بٹورنے والے پیر نہیں ہیں یہ وہ. تو اس طرح کا یہ تاثر جو پبلک میں پایا جاتا ہے، پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ جو استانہ عالیہ کے ہیں وہ پیر وہ صرف یہ پیسے بٹورتے ہیں یہ وہ. اور آپ کو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ آپ اس سے بے نیاز ہو کر یہ چیزیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کیا پیغام دیں گے اپنے استانہ عالیہ کے ہم اثر دوستوں کو؟ قبلہ ساقی صاحب، آپ نے بہت اہم اور بڑا نازک سوال کیا ہے. دیکھیں جی، جتنا بھی کچھ کیا جائے نا اس کے سب کے پیچھے ایک نیت کار فرما ہوتے ہیں. عملوں کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات. اللہ نے فرما دیا ہے آپ اگر مسجد میں بھی جائیں نا تو وہاں پہ اگر کسی بری نیت سے جائیں تو مسجد میں جانا بھی گناہ ہے، کعبے میں بھی بری نیت سے جانا گناہ ہے، اور نیک نیتی سے اگر آپ کعبہ خانے پہ بھی گئے ہیں تو گناہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے گئے ہوں، یہ تو سوچ پہ منحصر ہے نا جی. اب آتے ہیں نذرانے پہ. نذرانہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر نذرانہ کوئی اس لیے لیتا ہے کہ میں لے کے اسے اپنی ذات پہ خرچ کروں گا، اس سے لے کے گاڑی لوں گا، فلاں کروں گا، تو یہ انتہائی کبھی حرکت ہے. میں سخت لفظ بول رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو، اگر کوئی مدرسے کا مولوی صاحب مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے چندہ لے کے اور کسی پرپس پہ لگائے تو ثواب نہیں ہے نا جی، گناہ ہی ہے. اسی طرح آستانوں پہ بھی اس قسم کی چیزیں لے کے اگر ان کے غلط سائڈ پہ لے جایا جائے تو یہ غلط ہے، صریحاً غلط ہے. اگر اس نظریے سے کوئی آ کے شامل کرتا ہے کہ وہاں پہ لنگر پک رہا ہے تو میرا حصہ اس لنگر میں شامل ہو، مجھے بھی ثواب میں وہ حصہ ملے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ کے راستے پہ خرچ ہو رہا ہے نا جی، فلاح انسانیت پہ خرچ. یہ بڑے بڑے، اب دیکھیں ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا ہے، عطیات لیتے ہیں نا جی، لوگ دیتے ہیں. لنگر خانے بھی بنائے ہیں، لنگر خانے بن رہے ہیں. یا کسی جگہ پہ جتنا خانقاہی نظام ہے کوئی ایک بندہ چلا سکتا ہی نہیں. سب سے پہلے میرا اللہ چلاتا ہے، پھر اللہ والے چلاتے ہیں، پھر اللہ نے جن کے دلوں میں عشق پیدا کیا ہے، جنہیں اس قابل سمجھا ہے، وہی چلواتے ہیں. سب نذرانہ بھی نہیں دے سکتے. جن کے دلوں میں عشق ہوتا ہے وہی نذرانے دیتے ہیں، اور جو عشق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ نذرانوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں. اچھا سر، اب میں آیا ہوں، آپ نے یہ پانی ہمیں دیا اس مٹی کے برتن میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کل میں ایک تھوڑی سی ہارڈ ٹاک ہے، ایک ہارڈ سوال ہے اگر آپ اجازت دیں تو، کہ آپ نے یہ رکھا ہوا ہے، چونکہ آپ سب سے پہلے تو آپ خود اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے مریدین دوست اب آپ کو نصیحت کرتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں، چونکہ میں ایک دکھ کے ساتھ، ناظرین میں ایک دکھ کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں، یہ مکتبہ فکر سے بالا تر ہو کر تمام کو اس حوالے سے میں ان کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، دیوبندی ہیں،
بریلوی ہیں، اہل حدیث تو وہ لیتے نہیں ہیں، یہ 3 مسالک کے لوگ ہیں۔ اب میں وہ دکھ کے ساتھ تمہیداً وہ سوال کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سر جواب دیں گے کہ جو غربت سیدنا امام حسین کی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ عاملہ فاضلہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کی جاتی ہے، جبکہ وہ غریب تو تھے ہی نہیں، وہ تو جنت کے سردار تھے، خاتون جنت تھیں، جنت کی سردار تھیں، اور نوجوان نان جنت کے سردار تھے سیدنا امام حسن حسین حسنین کریمین۔ تو ان کی جو غربت بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو دریائے فرات کا پانی میسر نہیں تھا، اور خود منرل واٹر کے علاوہ پانی نہیں پیتے، 30-35 لاکھ کی گاڑی میں آ جاتے ہیں، 2-3 لاکھ روپے نذرانہ لیتے ہیں، اور پھر غربت ان کی بیان کرتے ہیں جن کو 3 دن پانی میسر نہیں تھا۔ اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے، چونکہ میں دریا کے کنارے میں رہتا ہوں، اور انہوں نے 50 سال دریاؤں کا پانی پیا، اور 100 سال تک، آپ جانتے ہیں سر ہمارے آباء و اجداد کو 100 سال کے ہو کر فوت ہوئے، وہ تو دریاؤں کا پانی جو تھا جس جراثیم شدہ، وہ تو فوت نہیں ہوئے۔ اب ان کے لیے یہ چیزیں، اور جو دیوبندی ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں، اور جو بریلوی ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں۔ تو سر کیا یہ اس طرح کا کیا اسلام، اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر مانو ہم عمل کرتے، حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ پر، تو یہ چیز، یہ دن جو آج یہود و نصارہ براجمان مسند ہیں اور سپر طاقتیں بنی ہوئی ہیں، تو کیا ہماری اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی؟ دیکھیں جی، آپ نے سوال کو بڑی طوالت دی، سوال سوال کرنا پڑتا، سوال بہت اہم ہے، لیکن میں اس کو چند لفظوں میں سمونے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، بہت بڑے محقق بھی ہیں، اور ماشاءاللہ عاشق رسول بھی ہیں، اس لیے میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ محترم، سوال یہ ہے کہ کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مولوی ہو، جو بھی غلط کرے گا، شریعت کے خلاف چلے گا، وہ چاہے آسمان سے اترا ہوا ہو۔ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ پیر میں 5 وصف ہوتی ہیں، ایک بھی کم ہو وہ پیر نہیں ہوتا۔ جیسے ولی کے لیے شرطیں ہیں، منافق کی شرطیں ہیں، اسی طرح پیر کی بھی شرطیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاحب شریعت ہو، پیر صاحب شریعت ہو، پھر صاحب طریقت ہو۔ صاحب شریعت سب ہوتے ہیں، صاحب طریقت ہو، اپنے مرشد کے ہاتھ پہ دست بیعت ہو اور اجازت ملی ہو، صاحب علم ہو، عاقل بالغ ہو، علم بھی رکھتا ہو نا۔ پیر کا مطلب ہے رہبر، رہبری کچھ نہیں جانتا ہوگا تو پھر باقی تو اللہ حافظ ہے نا جی۔ اور صاحب اخلاق بھی ہو، پیر اتنا میٹھا ہو۔ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے پاس آنے والوں میں کسی مذہب کی کوئی فرق نہیں تھا، ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، بدھ تھے، الغرض دنیا میں جتنے اقوام، جتنے مذاہب ہیں، سب کے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں تھے۔ آپ سب کو گلے لگاتے، ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے۔ آج کل کا مولوی، آج کل کا پیر کسی غیر مسلم کو تو چھوڑ دیں نا، اور مسلک والے کے ساتھ کھانا گوارا نہیں کرتا۔ میرے مرشد کریم ہندو کو بٹھا کے کھلاتے، سکھ کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے، سینے سے لگاتے، اپنے پاس بٹھاتے۔ یہی محبت تھی کہ ہندوستان میں 99 لاکھ بندے نے اسلام قبول کیا۔ رسول ہند کہا جاتا ہے۔ دین کبھی بھی نفرت سے نہیں پھیلتا۔ اب آ گیا سوال آپ کا کہ آپ نے فرمایا کہ مختلف مسالک کے، جن میں سارے فقہ جات آ رہے ہیں، کہ وہ خود منرل واٹر پیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ منرل واٹر پینا گناہ نہیں ہے جی، اللہ پاک جس کو جو عطا فرمائے، یہ میرے مالک کی دین ہے نا جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے پہ بھی سواری کی ہے، اعلیٰ قسم کی عربی گھوڑے پہ بھی سواری کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں آپ چاہتے تو براق ہر وقت رہتا ہی آپ کے پاس، صرف معراج پہ نہ آتا، آپ چاہتے تو فرشتے آپ کی سواری کے لیے آتے۔ گدھے پہ اس لیے سواری کی، خچر پہ اس لیے سواری کی کہ میری امت میں وہ لوگ جو گھوڑا نہیں لے سکتے، جو نئے ماڈل کی G8 نہیں خرید سکتے، ایک ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل یا سائیکل افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے دل میں یہ کبھی نہ آئے اگر وہ بھی اس پہ سواری کریں، یہ سمجھیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کریں تو ان کو بھی ثواب ملے سنت کا، اور جن کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اعلیٰ چیز پہ سوار ہوں تو اس کا بھی انہیں ثواب ملے۔ پھر وہی نیت والی بات آ جاتی ہے۔ سرکار کی سنت سمجھ کے اگر کوئی منرل واٹر بھی پیتا ہے تو اس میں برائی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں یہ سب حقیر ہیں، میں خاص ہوں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیان کرتے ہوئے وہ غربت بیان کرتے ہیں، آپ نے اس کے لیے آپ نے خود ہی اس کی وضاحت بھی کر دی کہ سادات کرام کربلا میں بالکل غریب نہیں تھے، وہ اتنے امیر تھے کہ پوری کائنات ان کے دسترس میں تھی، ان کے دست بازو کے نیچے تھی۔ اللہ کی عطا سے، بے شک اللہ کی عطا سے، اللہ نے دیا ہے نا سب کو جی۔
اللہ نے جب انہیں جنت کا سردار بنا دیا تو یہ دنیا کون سی چیز ہے؟ یہ تو ویسے ہی ان کے پاؤں کے نیچے تھی. وہ اگر چاہتے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے چشمے پھوٹ پڑتے. فرات وہاں نہیں، ان کے پاؤں کے نیچے بہتا. سبحان اللہ. یہ امتحان تھا جو دینا مقصود تھا. وہ وہاں پہ غریب نہیں تھے، وہاں پہ سب سے رئیس اور امیر تھے. باقی رہ گیا یہ ان کا جو طریقہ ہے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پاک کی شان بیان کرتے ہو اگر کوئی مبالغہ کرتا ہے، یا اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے اگر مختلف وجوہات کی، میں وجوہات پہ نہیں جاؤں گا نا، وجوہات کیا ہوتی ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے، اور بہت اور چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ کوئی غلط چیزیں کرتے ہیں تو روز قیامت جواب دہ ہوں گے. وہ تو پوری کائنات کے سردار تھے، وہ غریب نہیں تھے، نہ کل غریب تھے نہ آج غریب ہیں، نہ کبھی غریب ہوں گے. تو باقی رہ گیا کہ علماء کرام، اگر ہمارا عالم پیر اگر راہ ہدایت پہ آ جائے تو اسلام میں سب وہ شامل ہو گیا نا جی. میں صرف دو نام لیے ہیں، باقی سب اس میں شامل ہو گئے. تو عالم اسلام کو جتنا نقصان ہم نے خود پہنچایا ہے، کبھی کسی اور مذہب نے، کبھی کسی طاقت نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. بے شک نقصان پہنچے ہیں، سب سے زیادہ نقصان ہماری فرقہ واریت نے پہنچایا. اور میرا ہمیشہ یہ پیغام رہا ہے، جہاں پہ میرا کوئی بیان ہوتا ہے یا حاضری ہوتی ہے تو باقی گفتگو کے ساتھ ساتھ میں فرقہ واریت کے خلاف شدت سے وہاں پہ آواز بلند کرتا ہوں. ہمارے ادارے پہ، یہاں پہ آستانے پہ سارے مسالک کے بھائی جو سب ہمارے دوست اور بھائی ہیں یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے اپنے حوالے سے تشریف لاتے ہیں، اپنے معاملات پہ تشریف لاتے ہیں. گفتگو بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی مذہبی معاملات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، پر کبھی نفرت اور دوریاں نہیں ہونے دی انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، آپ کے پیر سید فاضل شاہ یا پیر راجن بخش یا جتنے اور بھی ہیں، انہوں نے کچھ شاعری بھی کی، کوئی کتاب بھی لکھی اس حوالے سے، یا آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو؟ حضرت شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ 5 زبانوں پہ دسترس رکھتے تھے، اور آپ نے عربی، فارسی، اردو اور پنجابی میں بہت کلام لکھے. آپ حکمت پہ بہت دسترس رکھتے تھے، بڑے ماہر تھے. افسوس کہ ان کا سارا جتنا وہ ذخیرہ کلام تھا وہ ہم تک نہیں پہنچ پایا، ضائع ہو گیا. صرف ایک شعر جو سینہ در سینہ، زبان در زبان ہمارے تک پہنچا وہ تھا. آپ کیونکہ انسانیت سے محبت کرتے تھے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ کا ایک شعر ہے، آپ اللہ کے سامنے دست بدست دعا گزار ہیں اور فرماتے، عرض کرتے ہیں اپنے اللہ کو کہ میرے مالک، یہ آپ کی جتنی ساری کائنات کے لوگ ہیں نا، ان کے سارے گناہ میرے ذمہ ڈال دیں. سرائکی میں شعر ہے، میں آخر میں عرض سنائیے گا سرائک. جی میں عرض کرتا ہوں، اس کی پہلے میں مختصر تشریح بیان کر لوں. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک ان کے جو سارے گناہ ہیں نا میرے کھاتے ڈال دے، مجھے سزا، مجھے سارا جہنم میرے کھاتے ڈال دے، ان کو معاف فرما دے. آپ سرائکی میں فرماتے ہیں کہ کل جہان دے سب گناہ، اللہ پاک کو عرض کرتے ہیں میرے مالک کل جہان دے سب گناہ. اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے کہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، سارے جہان کے سب گناہ، کل جہان دے سب گناہ، لکھ شاہ فاضل دے نام. تو آپ کی شاعری ہم تک نہیں پہنچ پائی، بدقسمتی ہے. ان کے بعد میرے دادا حضرت سید بہاؤالدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور ہندی میں ماہر تھے. آپ نے 3 زبانوں میں شاعری فرمائی، اور وہ تینوں زبانوں میں شاعری کا ایک مجموعہ ہم تک پہنچا، باقی ضائع ہو گیا، جو دیوان کے نام سے چھپا. اور ان کے بعد میرے مرشد کریم حضرت پیر راجن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی 5 زبانوں کے ماہر تھے. آپ نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں آپ نے کلام لکھے. آپ کی ایک کتاب سوز روح اور 3-4 کتابیں اور بھی شائع ہوئیں جو الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. پھر ان کے بعد اللہ نے فضل فرمایا اور یہ سعادت میرے حصے میں بھی آئی. سبحان اللہ. تو میں نے 3 کتابیں میری بھی چھپی ہیں جی، جن میں ایک اوراد جیلان و چشت و اولیاء فاضل شاہ، اس میں جو ہمارے بزرگوں کے وظائف تھے جو پڑھتے تھے روزانہ میں، مریدین کے لیے یہ میں نے کتاب چھپوائی، یہ مفت تقسیم کی گئی. سبحان اللہ. تو یہ اوراد جیلان و چشت کے نام سے یہ کتاب آئی جی. پھر اس کے بعد ایک دوسری کتاب چھپی جس میں احوال اور کچھ بزرگوں کے طریقے اور نماز کے کچھ معاملات اور جو ضروری چیزیں تھیں مختصر، انوار چشت کے نام سے یہ کتاب چھپی جی. یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دی گئی. اور پھر میں نے ایک چھوٹی سی کتاب یہ چھپوائی صدائے شاہ فاضل کے نام سے. اس میں حضرت سید بہاؤالدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چنیدہ کچھ کلام اور میرے مرشد کریم حضرت سید راجن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کلام اور بندہ فقیر کا کچھ کلام اس میں شامل ہے. یہ تینوں کتابیں میں آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا حلقہ مریدین کافی ہے، کیونکہ پرسوں ترسوں
یہاں پہ پروگرام ہو رہا تھا عرس اور محفل میلاد، وہ آپ سالانہ منا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا عشق دیکھ رہے تھے، اور جس طرح سے آپ دعا مانگ رہے تھے گڑ گڑا کے، یقیناً وہ وقت اللہ کو جس طرح سے آپ ندا کر رہے تھے، یقیناً قبولیت کا وقت تھا، ہمیں پر امید ہونا چاہیے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ پورا مہینہ یہاں پہ رہتے ہیں یا پھر آپ نے سفر میں بھی رہتے ہیں، سفر اور حضر میں، اور قیام کرتے ہیں، آپ نے مریدین میں جاتے ہیں، یہ بتائیے، اور اینڈ میں ایک پیغام بھی آپ سے لینے جا رہے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو یہاں پہ دربار کا طریقہ رہا ہے وہ ہمیشہ انسانیت سے محبت رہا ہے، کیونکہ ہمارے مریدین اکثریت میں غربا ہیں جو سفر کے اخراجات برداشت نہیں کر پاتے، تو بزرگوں سے یہ طریقہ رہا ہے، میں نے اسی پہ چلنے کی کوشش کی ہے، اسی راستے پہ گامزن ہوں، انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا اور آنے والی نسلیں بھی رہیں گی۔ تو دربار شریف یہاں پہ آستانے پہ شروع کے 3 دن جو بھی نیا چاند کا پہلا جمعہ شریف ہوتا ہے وہ یہیں پہ حاضری ہوتی ہے، مسجد میں بیان بھی ہوتا ہے میرا، اور پہلا اتوار اور پہلا بدھ، جسے سرائکی میں نچنا اتوار اور نچنا بدھ کہا جاتا ہے، وہ یہیں آستانے پہ وار ہوتے ہیں، دور و نزدیک سے سینکڑوں لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ یہ 3 دن یہاں پہ مختص ہیں۔ اس کے بعد آخری جو عشرہ ہے وہ مختلف علاقوں میں ہے، جن میں چاند کی 23 کو ملتان کے نواح میں ایک جگہ پہ بستی بوئڑ ہے، وہاں پہ حاضری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 24 کو کوٹدو کا ایک علاقہ ہے، 25 کو کوٹدو شہر کے قریب ہوتا ہے، 26 کو چوک منڈے میں ہوتا ہے، پھر پورے ملک میں مختلف دن ہیں، وہاں پہ حاضری ہوتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آخر میں یہ بتائیں، آپ پیغام آپ سے لینے جا رہے ہیں کہ ہم تفرقوں میں بٹ چکے ہیں، خاص کر مسلم امت کو جو درپیش چیلنجز ہیں، فلسطین میں ہے یا مختلف اور علاقوں میں، کشمیر میں جیسے ہے، تو ہماری دین سے دوری بھی ہے، اور دوسرا فرقوں میں بٹ گئے، وائس قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو جب اصحاب رسول دربار رسالت میں بیٹھ کر ان کے شاگرد جب جاتے تھے، پھر پرشین اور رومن امپائر کے پرخچ اڑا دیتے تھے، ان کے غرور خاک میں رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا وسیع و عریض، پھر ترکوں نے یورپ پر حکمرانی کی، اب ہم جب کہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے نیچے ہیں، مطلب ان کے شکنجے میں ہیں، تو یہ ساری چیزیں دین سے دوری ہے۔ اور یہ کہ ہم جب ایک گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ 3 لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کھانا اکٹھا کرتے ہیں، گپ شپ اکٹھے لگاتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مجھے میری مسجد میں ادھر اتار دیں، میں اگلی میں پڑھ لیتا ہوں، میں اگلی میں پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے اٹھا لیجئے گا۔ تو یہ کتنی ظریفی، ستم ظریفی کی بات ہے کہ ہم فرقوں میں بانٹ کے، ہمیں ایک امت ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم ایک امت ہوتے، 56-57 اسلامی ممالک ہوتے اور 1/3 ہماری میجورٹی ہے، تو ہم ہماری حکمرانی نہ ہوتی دنیا پہ۔ تو اس حوالے سے آپ کیا اپنے مریدین کو، دوست احباب کو، پاکستانیوں کو، عوام الناس کو اور مسلمانوں کو، خصوصاً مسلم امہ کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ فرقہ واریت سب سے بڑا عفریت ہے جو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کا باعث ہے، اور فرقہ واریت کا جو سب سے پہلی سیڑھی ہے نا جی، اس کی جو مین وجہ ہے، اغیار نے اس وقت کے اکابرین جو بڑے تھے، چاہے وہ علماء کرام تھے، چاہے وہ پیران عظام تھے، اب لفظ اس طرح کا ہے کہ دل آزاری ہوگی، کہ کچھ ناعاقبت اندیشوں کو خرید کے اسلام میں تخریف شروع کروا دی۔ یہ مدتوں سے آ رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ سب سے جو پہلی اور اہم بات ہے، اسلام کی جو سب سے بڑی اساس ہے، ہم میں سے کسی نے رب کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا رب کو۔ جس پاک ہستی نے بتایا نا کہ رب ہے، تو ہم نے ان کی محبت میں رب کو جان لیا اور مان لیا، بنا دیکھے مان لیا۔ اگر ان سے محبت میں کمی آئے گی، ان سے عشق میں کمی آئے گی، تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ فرقہ واریت سے بچنے کا سب سے بڑا گر جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق رسول کی پھر بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، 4 الفاظ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ نے جو شان آقا علیہ السلام کو عطا کی ہے وہ کسی کو نہیں عطا کی، پھر ان کے صدقے جن کو اللہ نے شانیں عطا کی ہیں ان شانوں کو مانا جائے، جن سے اللہ کے رسول نے محبت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کی جائے، جن سے اللہ کے رسول نے نفرت کی ان سے نفرت کی جائے، فرقہ واریت کا ختم ہو جائے گا۔ اور پیغام یہ ہے آخر میں کہ آستانوں، خانقاہوں اور اداروں کا نصب العین عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق اور عشق، اگر عشق ہے تو پھر کامیابی ہے،
یہ نمازیں یہ روزے ہو سکتا ہے یہ سب منہ پہ مار دیے جائیں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ منہ میں، حدیث پاک میں منہ پہ مار دیے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ رد ہو جائیں، پر عشق واحد چیز ہے، کیونکہ میرے رب نے بھی عشق کیا تھا نا جی. یہ رب کی سنت ہے. اگر خود اور اسلام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، اسلام رہے گا قائم خود کو، لیکن اس روح کے ساتھ اگر قائم رکھنا ہے جو اصل اسلام کی روح ہے، تو پھر عشق پہ گامزن ہونا ہوگا. اپنے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنی ہوگی. اور اگر یہ شمع روشن ہو گئی تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پھر جنت بھی آپ سب کی ہے اور اللہ کے سارے فضل بھی آپ سب کے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو ناظرین، یقیناً جیسے پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر خود کو ایک عظیم قوم بنانا چاہیے. پاکستانیوں کو خاص کر، چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور خاص بالعموم مسلم امہ کو. تو ناظرین، چونکہ کافی مریدین کا بھی اصرار تھا اور دوست احباب کا اصرار بھی تھا کہ جو انٹرویو ہے پیر صاحب کا کریں، تو اس حوالے سے انٹرویو کیا. اور آخری ایک بات اور بھی پیر صاحب سے پوچھ رہے تھے. جی شاہ صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دربار شریف کے 2 چیزیں بتانے رہ گئی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے بزرگوں کی طرف سے زیارت ہو کے ایک بشارت ہوئی کہ جس جگہ پہ حضرت شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے عبادت کی. آپ بھی ذکر کر رہے تھے، بلکہ میں نے عرض بھی کیا کہ سارے اولیاء وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے رہے، اور میرے مرشد کریم رمضان کے مہینے میں اور جب بھی ان کو موقع ملتا اسی جگہ پہ عبادت کرتے. تو اس جگہ پہ مجھے یہ بشارت ہوئی کہ وہاں پہ سارے بزرگ تشریف فرما تھے، اور وہاں پہ ایک حجرہ تھا، حجرے کے اوپر چھت کے اوپر پھر ایک حجرہ تھا جس پہ ایک مصلی تھا، عبادت کی جگہ تھی، اور اس کے نیچے کافی سارے چراغ روشن تھے اور کافی سارے بجھے ہوئے رکھے ہوئے تھے. تو بزرگوں نے وہاں پہ ایک مشعل کے ذریعے ایک چراغ کو روشن کیا اور وہ مشعل میرے حوالے کر دی گئی. تو وہ جو میں نے خواب کی حالت میں دیکھا، یہ میرا اللہ بہتر جانتا کہ میں نے خواب میں دیکھا یا جاگتے ہوئے دیکھا، کیونکہ درمیان کا معاملہ تھا. تو اس کے لیے میں نے ایک نقشہ تیار کروایا جو یہاں پہ سامنے جس کا موجود ہے، پینافلیکس بھی لگا ہوا ہے اس کا. تو یہ انشاءاللہ کچھ دنوں تک اللہ پاک کے فضل اور کرم سے یہ تعمیر ہوگا، اور میری کوشش ہوگی کہ جو عبادت اور ریاضت کا وقت ہے میں اس میں گزاروں، اور جو بھی تشریف لائے یہاں پہ وہ بھی آ کے وہاں پہ عبادت کریں، اور اس میں اس کی برکتوں سے اس جگہ کی، کیونکہ جگہ کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے، اس کی نسبت سے فلاح بھی پائیں اور اپنے دلوں کو منور بھی کریں. ہمارے دربار شریف کے 5 رنگ ہیں جی. ہم ان 5 رنگوں کو ہر جگہ پہ شامل رکھتے ہیں اپنے آپ میں، جس کا یہ ایک مونوگرام کی شکل میں یہ سامنے موجود ہے. اس میں ہمارا رنگ ایک کالا رنگ ہے ہمارے دربار کے سلسلے میں، جو کعبہ پاک سے، سبحان اللہ پاک کے گھر سے نسبت رکھتا ہے. سبز رنگ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ سے متعلق ہے، اور پھر نیلا رنگ ہے جو قادری رنگ ہے ہمارا، غوث پاک کے روضہ پاک کا رنگ ہے. پھر سرخ رنگ ہے جو چشتی رنگ ہے، اور سفید رنگ ہے جو محبت اور امن کا رنگ ہے. اور یہاں پہ بہت سارے کامل اولیاء گزرے جن کی نمائندگی کے لیے یہاں پہ میں نے یہ ایک تیار کروایا تھا. سورج حضرت شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی کرتا ہے جی. اور چاند سیدہ میرے مرشد کریم حضرت راجن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی کرتے ہیں. اور یہاں پہ جتنے ستارے موجود ہیں یہاں پہ گزرنے والے اولیاء کرام کی نمائندگی کرتے ہیں. اور آخر میں جو چراغ ہے وہ ان کے صدقے اللہ پاک کے کرم سے بندہ فقیر ہے جو روشنی کرنے کے لیے کوشاں تو ہے، روشنی تو اللہ کے فضل سے ہونی ہے. تو اللہ پاک دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیے گا کہ ہماری آنے والی نسلوں میں عشق مصطفیٰ بھی اور انسانیت کے ساتھ پیار بھی ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو ناظرین، مریدین اور دوست احباب کے اصرار پر بڑا مشکل ٹائم لیا پیر صاحب سے، چونکہ پیر صاحب نے کہیں جانا تھا تو کل کا ٹائم لیا ہوا تھا، آج ان کا انٹرویو کرنا تھا. تو تمام دوست احباب اور مریدین کے لیے انٹرویو حاضر ہے، اور مجھے اجازت دیجیے اگلے انٹرویو تک اپنے میزبان جی اے ساکی کو اللہ حافظ. ناظرین، پیر صاحب نے ہماری خاطر تواضع کی ہے، اور اس میں جو ہے مٹی کے برتن استعمال کیے گئے ہیں، گلاس جو مٹی کا جس میں ہم نے پانی پیا. اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جس کو ہم نے زندہ کیا ہے. اور دوسرا جو مٹی کا پیالہ جس میں ہم لوگ چائے پی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یقیناً انہوں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے، اور ہمیں حیات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ
اور سیرت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً پیر صاحب اپنے مریدین کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں کہ جن برتنوں میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کھانا تناول فرمایا یا جو ہے پانی پیا، دودھ پیا یا باقی جو مشروبات پیے، انہی برتنوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہم پیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی اور ہم نے ان کا انٹرویو کیا اور